واقعہ فیل ایک معجزہ۔ اصحاب فیل کا واقعہ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن قبل ماہ محرم 571 عیسوی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل میں پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ بیت المقدس اس دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا، وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر مشرکین قابض ہو چکے تھے۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر اور 70 عیسوی میں اہل روما بیت المقدس پر مسلط ہو چکے تھے، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کا تسلط نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کہلاتے تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کی نیت سے آنے والے کفار کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکروں کی صورت عذاب الہی نازل فرما کر تہس نہس کر دیا۔ محدثین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس عبرتناک واقعے کو معجزہ عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 105ویں سورہ الفیل میں اس واقعے کو مختصراً بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الفیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس ویڈیو میں معروف محدثین کی شہرہ آفاق کتب سے استفادہ کرتے ہوئے اس واقعے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یمن پر ابرہہ کا قبضہ۔ یہ 525 عیسوی کی بات ہے کہ جب ملک یمن پر یہودی فرمانروا ذو نواس حکمران تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مشرک لکھا ہے۔ یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یمن کے شہر نجران سے ایک طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تمام نصرانیوں کو زندہ خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ مسیحیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ کی رومی حکومت کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے لیے رومیوں نے بحری بیڑا فراہم کیا، جبکہ ملک حبشہ کی 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتر کر یمن پر قابض ہو گئی۔ مصر و شام پر قابض رومی سلطنت کی کوشش یہ تھی کہ مشرقی افریقہ سے ہندوستان، انڈونیشیا اور مشرق کے ان تمام دور دراز کے علاقوں سے جن کی تجارت پر عرصہ دراز سے عرب قابض تھے، عربوں کو نکال کر وہاں اپنا مکمل غلبہ حاصل کر لیں۔ اس مقصد کے تحت رومیوں نے حبشہ کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اسے یمن پر قابض کروا دیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یمن پر حملہ 2 کمانڈروں کی زیر قیادت کیا گیا تھا، جن میں سے ایک کا نام ابرہہ اور دوسرے کا نام آریات تھا، لیکن پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں آریات مارا گیا اور ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے یمن میں اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر اس نے شاہ حبشہ کی برائے نام بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو مفوض الملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ حج کے لیے کلیسا کی تعمیر۔ ابرہہ کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت تھی۔ ابرہہ نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کی بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرہہ کی اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرہہ کو جب صبح اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہہ نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی محمود سمیت
8 دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ رہے گا۔ مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی۔ ابرہہ 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرہہ غرور و تکبر سے سرشار ریشم و کم خواب کے گدوں پر براجمان اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ اہل عرب نے ایک جنگجو ذوالفقار کی قیادت میں ابرہہ کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا۔ چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور ذوالفقار کو قید کر لیا گیا۔ راستے میں قبیلہ خثم کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ کفار کا یہ ٹڈی دل طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے رہائشی قبیلے ثقیف کے لوگوں نے اس فوج سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر پہنچ کر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ وادی محصر میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہہ کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد اور رئیس قریش حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہہ کے خیمے میں۔ ابرہہ نے اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حناطہ نے مکہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ دیا۔ حناطہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور انہیں ابرہہ کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم ابرہہ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے اور اگر وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے کہ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابرہہ سے ملانے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابرہہ ان کے قوی ڈیل ڈول اور وجیح و روبدار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا۔ تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے میرے جو اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے حیران کن نگاہوں سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا اور گویا ہوا، اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرعوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت و عزت تھی، لیکن تمہاری اس گفتگو نے اسے یکسر ختم کر دیا۔ میں تمہارا کعبہ جو تمہارا دین ہے ڈھانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس لیے ان کی فکر ہوئی، جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا، اے رئیس مکہ، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرہہ کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر کعبے کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خیمے سے نکل کر
فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر گریہ زاری کے ساتھ دعائیں کیں۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ ہر مصیبت کے وقت وہ بیت اللہ میں رکھے 360 بتوں کو بھول کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ ہی کو پکارتے اور اسی سے مانگتے تھے، اور پھر مہربان رب ان کی دعائیں قبول فرماتا اور ان کی حاجات پوری فرما دیتا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور گریہ زاری کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر مکہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ کے ہاتھی کا اٹھنے سے انکار۔ ابرہہ مکے کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لیے خاص ہاتھی محمود کو خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا۔ اسی اثناء میں نفیل بن حبیب، جنہیں راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، یہ آگے بڑھے اور ہاتھی محمود کے کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اے محمود، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد الامین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اپنی جگہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اس کو اٹھانے کے لیے لاکھ جتن کر ڈالے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر اذیت پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کا رخ یمن کی جانب موڑا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی بانو نے اسے ملک شام کی جانب چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ ہاتھی کو تینوں اطراف سے چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب کیا وہ پھر بیٹھ گیا۔ پرندوں کا غول۔ ابھی یہ پریشانی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ابرہہ کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا، جن کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کی دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ واقعی کی روایت ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دیں۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، کہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چھیدتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر مر کر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اور اسے اسی حال میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کہ دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اور اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے دشمنوں کو اللہ تعالی نے ہلاک کر دیا۔ ابابیل کے معنی۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں، اس کے معنی ہیں غول در غول، یعنی پرندوں کے جو جھنڈ کے جھنڈ یا غول کے غول حملہ آور ہو رہے تھے، انہیں ابابیل کہا گیا ہے۔ پرندوں کا رنگ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو پرندے سمندر کی جانب سے آ رہے تھے ان پرندوں کے بعض جھنڈ سفید، بعض سبز اور بعض سیاہ تھے۔ چنانچہ جس نے جس رنگ کے پرندے کو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ کنکریوں کا سائل۔
کنکریوں کے سائز سے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ نوفل بن ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کنکریاں مسور کے دانے سے بڑی اور چنے سے چھوٹی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کنکریاں ریٹ کے برابر تھیں، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ بکری کی مینگنیوں کے برابر تھیں۔ چیچک، میادی بخار کی ابتدا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ سرزمین عرب میں چیچک کا مرض اسی سال ظاہر ہوا تھا، جبکہ واقعہ فیل سے قبل چیچک اور میادی بخار یعنی ٹائیفائڈ کے مرض کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔